کوئی کزن، کوئی پھوپھو، اس طرح کے رشتے اللہ جل شانہ نے قید کیے۔ لیکن ان تمام رشتوں میں جو مضبوط ترین رشتہ ہے وہ مسلمان ہونے کا رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایمان کا رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم ایمان کے اعتبار سے بھائی بھائی رہو۔ اور یہ اسلامی اعتبار سے بھائی چارہ ہونا یہ صرف اور صرف یہ امتیاز اسلام کو حاصل ہے، اور قوموں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام نے کس طرح یہ مضبوط رشتہ بنایا ہے کہ حضرت سلمان فارسی فارس سے اٹھے، حضرت صہیب روم سے اٹھے، بلال حبشہ سے اٹھے، ابو بکر و عمر مکہ مدینہ سے اٹھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے درمیان صرف ایک ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ ان میں کوئی پھر امتیاز نہ رہا کہ یہ صدیق اکبر اپنی برادری کا بڑا ہے، صدیق اکبر کی بڑی شان و شوکت ہے، حضرت بلال حبشی یہ تو ایک غلام ہے، شکل کا کالا ہے، ان میں کوئی فرق کوئی امتیاز ہو، اسلام نے کہا نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھیں۔ اسلام نے ایسی علمی محبت ڈالی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی بھوک اپنی پیاس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مذاہب میں ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ عیسائیت ہو، جو مذاہب بھی ہیں ان میں نسل کا اعتبار کیا جاتا ہے، شکل کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اور صرف ایمان کا اعتبار ہے کہ ایمان کا جو رشتہ ہے یہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا آدمی ہے، سید ہے، اس کے مقابلے میں ایک بوچی کا بیٹا، اس کے مقابلے میں ایک درخان کا بیٹا اگر اسلام اور ایمان والا ہے تو میرے محترم دوستو وہ آگے ہوگا اور دوسرا پیچھے ہوگا۔ اسلام نے ایک رشتہ قائم کیا ہے اور پھر اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب اسلام کے اندر یہ امتیازات نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن بھائی ہیں، اور یہاں حکم دیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی میں تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک تو تم بھائی بنو، بھائی کا رشتہ عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا وَسَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ، موسیٰ ہم نے جو تمہیں قوت دی ہے، یہ جو تیری طاقت ہے، ہم نے قوت والا تمہیں بنایا ہے تیرے بھائی کی وجہ سے۔
بھائی کا ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے. تو اسلام نے یہی کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور پھر جیسے بھائی بھائی کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے، جیسے بھائی بھائی کا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے، فرمایا تم بھی ایسا کرو، بھائی ہو تو بھائی کا خیال رکھو. اس لیے اس زمین کے اندر میرے محبوب کا ایک فرمان ہے، المؤمنون کرجل واحد. تمام کے تمام دنیا بھر کے مومن ایک انسان کی مانند ہے. المؤمنون کرجل واحد، ایک مرد کی، ایک انسان کی مانند ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جب مومن کو کہیں تکلیف ہو تو اگر یہ دوسرا جس کے سامنے، جس کے معلومات میں، جس کے ملک میں، جس کی دنیا میں اس کے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو صرف اس تکلیف ہونے والے شخص کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کو بھی تکلیف ہو. المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا رأسا ان اشتکا کلہ. فرمایا جیسے ایک انسان کے سر میں درد ہو جائے وہ سارا بیمار پڑ جاتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے. تو فرمایا جب تمہارے کسی مومن کو تکلیف ہو تو پھر تمہیں بھی ایسی تکلیف ہو جائے کہ تمہارے اندر ایک تڑپ آ جائے. تمہیں تکلیف ہو محمد بن قاسم کہاں سے اٹھا، ایک مسلمان کی بیٹی کی چادر کو چھینا گیا، ایک مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا گیا، مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے. آج فلسطین کے اندر، چیچنیا کے اندر، کشمیر میں، دنیا بھر کے مسلمانوں میں مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا ملک پاکستان کے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے محلے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، کیا مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے شہر میں، میرے ملک میں، میرے صوبے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا اس کی تکلیف کو میں نے اپنی تکلیف سمجھا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میرے محترم دوستو پھر یہ ایمان نہیں ہے، پھر مومن والی صفات ہمارے اندر نہیں ہے. حضرت محمد علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے تو مومنین کا اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر کہیں سے بکرے کا سر آ گیا کھانے کے استعمال کے لیے. اس نے دیکھا ضرورت بھی ہے تو فرمایا کیا پتا میرے ساتھ والے کو اس کی زیادہ ضرورت ہو، میں بھی ضرورت مند ہوں لیکن اس سے میرے ساتھ والا زیادہ ضرورت مند ہو، اور میں اس نے اس کے گھر میں بھیج دیا. دوسرے نے تیسرے کے گھر میں بھیجا. گمان یہی تھا کہ میرے مسلمان بھائی کی کیا حالت ہو. یہ بکرے کا سر چکر کاٹتے کاٹتے پہلے گھر میں پہنچا. اسی طرح ایک حدیث میں مشہور واقعہ ہے، حالت جنگ ہے، ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کے لیے نکلے کہ دیکھو میرے چچا زاد بھائی کا کیا حال ہے. پانی بھی ساتھ کیا. جب وہاں پہنچے دیکھا تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، نیم بے ہوش ہیں. ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور و چور ہیں. چچا زاد بھائی کو پانی پیش کیا. دوسرے نے اشارہ کیا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی پانی دینا. تو وہ جو زخموں سے چور و چور تھے لیکن ان کے اندر ایمانی رشتہ، اسلامی رشتہ مضبوط تھا. بھائی نے کہا میری خیر ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے ساتھ والے بھائی کو پہلے پلاؤ. دوسرے نے کہا میرا ساتھ والا جو بھائی ہے اس کو بھی ضرورت ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے ساتھ والے کو پہلے پلاؤ. جب اس کے پاس وہ پہنچے تو وہ شہید ہو چکے. پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. انہی کے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ.